جی دونوں طرف سے آمین ضروری ہے پھول بھیجے کے بعد جانا ٹھیک ہے See you. Okay? اذان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الحمدللہ آج ایک لمبے انتظار کے بعد جماعت احمدیہ ناروے کو اپنی خوبصورت مسجد کے افتتاح کی توفیق مل رہی ہے. جس طرح اس مسجد کی تعمیر نے ایک لمبا عرصہ لیا، اسی طرح بعض روکیں پڑنے کی وجہ سے اس کے رسمی افتتاح میں آپ لوگوں کو کچھ انتظار کرنا پڑا. لیکن یہ رسمی افتتاح تو صرف شکرانے کا ایک مزید اور دنیا کے سامنے اظہار ہے، ورنہ مساجد کی تعمیر کا ان رسمی افتتاحوں سے کوئی ایسا تعلق نہیں کہ جس کے بغیر مسجد مکمل نہ کہلائی جا سکے. بس آج میرا یہاں آنا اور نماز جمعہ پڑھانا، یہ خطبہ دینا
اور غیروں کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ شام کو انشاءاللہ مسجد کی تقریب میں، افتتاح کی تقریب میں شامل ہونا، اس احسان کی شکر گزاری کے طور پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ ناروے پر اس مسجد کی صورت میں فرمایا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کی نعمتوں کو اس کا شکر ادا کرتے ہوئے بیان کرو، تاکہ اس شکر گزاری کے نتیجے میں جو ایک مومن کے دل سے اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مزید فضلوں اور انعاموں کا وارث ہمیں بنائے۔ ایک شکر گزاری تو ہماری یہاں نمازیں پڑھ کر اس مسجد کو آباد کر کے ہوگی، اور ایک شکر گزاری اس ظاہری اظہار کے ذریعے سے بھی ہے جو مہمانوں کے لیے ریسیپشن یا ان کا آنا ہے یا افتتاح کا اعلان ہے، لیکن حقیقی شکر گزاری مسجد کی آبادی کا حق ادا کرنے سے ہی ہے۔ بس یہ اہم بات ہر احمدی کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس ادائیگی حق کو بدلے کے بغیر نہیں چھوڑتا۔ بدلہ بھی اتنا زیادہ ہے کہ اس دنیا میں اس کا تصور اور احاطہ بھی انسان نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث میں ایسے لوگوں کے لیے جو مسجد کو آباد رکھنے کے لیے، مسجد کا حق ادا کرنے کے لیے اس میں جاتے ہیں، اس کا ذکر اس طرح آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسجد کو صبح شام جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اپنی مہمان نوازی کا سامان تیار کرتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی خاطر مسجد میں آنے والوں کے لیے جنت میں مہمان نوازی کے لیے کے سامان تیار ہو رہے ہیں۔ روزانہ 5 مرتبہ یہ مہمان نوازی کے سامان تیار ہو رہے ہیں، اور پھر جو 40 50 60 سال زندہ رہتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، زندہ تو لمبی عمر پہ رہتا ہے، اگر نمازیں ادا کر رہا ہے، اس مہمان کے لیے کس قدر اللہ تعالیٰ نے سامان تیار کیے ہوں۔ یہ تو ایک انسان کے تصور سے بھی باہر ہے۔ دنیا میں ہمارا کوئی پیارا مہمان آئے تو ہم مہمان کے آنے کا پتہ چلتے ہی انتظامات شروع کر دیتے ہیں، اور اس مہمان سے جتنا جتنا پیار اور تعلق ہو اس کے مطابق اپنی مہمان نوازی کی انتہا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تو وسائل بھی محدود ہوتے ہیں، لیکن خدا جس کے وسائل کی بھی کوئی حد نہیں، جس کی رحمت کی بھی کوئی حد نہیں، جس کی مہمان نوازی کی بھی کوئی حد نہیں، وہ کس طرح اپنے عابد بندے کے لیے مہمان نوازی کے سامان کرتا ہوگا۔ یہ چیز انسانی سوچ سے بھی بالا ہے۔ بس ایسی مہمان نوازی کے مواقع تلاش کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ یہاں رہنے والا ہر احمدی اس مسجد کا اس سوچ کے ساتھ
حق ادا کرنے والا ہوگا انشاءاللہ، تاکہ یہ حق کی ادائیگی جہاں اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے والی اور اس کا پیارا بنانے والی ہو، وہاں اپنوں اور غیروں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ دلانے والی ہے۔ گویا ایک مومن اگلے جہان کی جنت کے لیے اور اس کی مہمان نوازی کے حصول کے ساتھ اس دنیا کو بھی جنت بنانے کی کوشش کرتا ہے یا کر رہا ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا ظاہری شکر گزاری بھی ہونی چاہیے، تو یہ ظاہری شکر گزاری اس حسین معاشرے کے قیام کے لیے ایک کوشش بھی ہے جو اس دنیا کو بھی جنت نظیر بنانے والا ہو۔ گزشتہ 2 دنوں میں ریڈیو، ٹی وی اور اخباری نمائندوں نے میرے انٹرویو لیے ہیں مختلف وقتوں میں۔ اس میں ہر ایک متفرق سوالوں کے علاوہ اس بات میں بھی دلچسپی رکھتا تھا کہ مسجد کا مقصد کیا ہوگا، اور اس لیے مسجد بنائی ہے، کیا ہوگا یہاں، آپ کے احساس جذبات کیا ہیں۔ تو میرا یہی جواب تھا کہ ماحول کو پرامن اور ایک دوسرے کے لیے محبت بھرے جذبات سے بھر کر اس دنیا کو جنت نظیر بنانا، ایک خدا کی عبادت کے ساتھ ساتھ اسلام کی خوبصورت تعلیم کا اپنی زندگیوں میں اظہار کر کے دنیا کو امن، صلح اور آشتی کا گہوارہ بنانا، یہ اس کا مقصد ہے۔ بس اس مسجد کی تعمیر کے ساتھ اس مسجد کے ماحول میں، اس شہر میں، اس ملک میں محبت و پیار کو فروغ دینے کا کام یہاں کے احمدیوں کی پہلے سے بڑھ کر ذمہ داری بن گئی ہے۔ یہ میڈیا کا آنا، انٹرویو لینا، اخبار، ریڈیو، ٹی وی وغیرہ کا مثبت انداز میں اس مسجد کی تعمیر کا ذکر کرنا، پھر ہمیں جیسا کہ میں نے کہا مزید شکر گزاری کی طرف مائل کرتا ہے اور اس طرف لے جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قربانیوں کا بدلہ اس صورت میں بھی عطا فرمایا ہے کہ میڈیا کی بھی توجہ پیدا ہوئی، میڈیا کو توجہ پیدا ہوئی، اور عموماً اچھے رنگ میں جماعت کا اور مسجد کا ذکر ہوا۔ بس یہ دنیاوی سطح پر بھی جماعت کے مخلصین کی قربانیوں کا ذکر انہیں دوبارہ شکر گزاری کے مضمون کی طرف لوٹاتا ہے، اور پھر اس شکر گزاری کا حق ادا کر کے انسان مزید اللہ تعالیٰ کے انعامات سے فیض پاتا ہے۔ گویا یہ ایک ایسا فیض کا دائرہ ہے جو اپنے دائرے کے اندر ہی نہیں رہتا، بلکہ لہروں کے دائرے کی طرح پھیلتا چلا جاتا ہے۔ پانی میں آپ کنکر پھینکیں، کوئی چیز پھینکیں تو دائرہ بنتا ہے، چھوٹا دائرہ، بڑا دائرہ، بڑا دائرہ، اور پھر پھیلتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اس دائرے کی یہ بھی خوبی ہے کہ یہ دائرہ جب انتہا کو پہنچتا ہے تو ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ جب انسان کی زندگی اگر نیکیاں جاری ہیں تو دائرہ پھیلتا چلا جاتا ہے، اور جب انسان کی زندگی ختم ہوتی ہے تو اگلے جہان میں خدا تعالیٰ اس میں مزید وسعت پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ بس یہ مسجد اس کو آباد کرنے والوں کے لیے بے انتہا فضلوں اور برکتوں کے سامان لے کر آئی ہے۔
اور ہر مسجد جو ہم تعمیر کرتے ہیں اس کا یہی مقصد ہے، بے انتہا فضلوں اور برکتوں کے سامان لے کر آنا چاہیے۔ اب ان فضلوں اور برکتوں کو سمیٹنا یہاں کے رہنے والوں کا کام ہے۔ جتنی محنت سے اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے اس قدر فیض پاتے چلے جائیں گے، یہاں بھی اور اگلے جہان میں بھی۔ قرآن کریم میں مسجد کو آباد کرنے والوں کا ذکر ایک جگہ اس آیت میں آیا ہے جو میں نے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی مساجد تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کھائے، بس قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کیے جائیں۔ اب اللہ پر ایمان کی شرط سب سے ضروری ہے، پہلے رکھی گئی ہے۔ یہ ایمان صرف منہ سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اور مومن کی بعض نشانیاں بتائی ہیں۔ صرف اسلام میں شامل ہونا مومن نہیں بنا دیتا، جب تک مومنانہ اعمال بجا لانے کی بھی کوشش نہ ہو۔ جب عرب کے دیہاتی آتے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ کل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ نہ کہو کہ تم ایمان لے آئے ہو، بلکہ یہ کہو کہ ہم نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا ہے، فرمانبرداری اختیار کر لی۔ اور ایمان کی یہ نشانی بتائی کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی سچی اطاعت کرو۔ آج غیر مسلمانوں میں سے ہم اس بات کا نشانہ بناتے ہیں کہ تم مسلمان نہیں ہو، حالانکہ ہم تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زمانے کے امام کو مانا ہے۔ اور یہ کامل اطاعت ہمیں پکا مسلمان اور حقیقی مومن بناتی ہے۔ گو ہمیں دوسرے مسلمان فرقے بے شک غیر مسلم کہتے رہیں، لیکن اس اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اس حکم کی وجہ سے ہم پکے مومن ہیں۔ آج احمدی ظلموں کا نشانہ بنائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی احمدیت سے منحرف نہیں ہوتے، تو حقیقی مسلمان ہم ہوئے یا دوسرے؟ ہم کسی کلمہ گو کو غیر مسلم نہیں کہتے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے حقیقی مسلمان اس کو قرار دیا ہے جو ہر طرح کی اطاعت کر کے اپنے ایمان میں مضبوطی پیدا کرنے والا ہو اور مضبوطی پیدا کرتا چلا جائے، ہر دن اس کے لیے ایمان میں اضافے کا باعث ہو۔ اور جب تک اس کی کوشش ہم کرتے رہیں گے، نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے رہیں گے، ہم مومنین اور حقیقی مسلمانوں کے زمرے میں شمار ہوتے رہیں گے۔ بس ہمیں کسی مولوی مفتی کے فتوے یا کسی حکومت کے فیصلے نے مومن ہونے اور حقیقی مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دینا، نہ کسی کی سند چاہیے، نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اصل ہمارے ایمان پر مہر ہماری اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنے کی کوشش نے لگانی ہے۔ جس قدر ہم کوشش کرنے والے ہوں گے اسی قدر ہماری مہریں لگتی چلی جائیں گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ایک حقیقی مسلمان کا عمل جو اسے انعامات کا وارث بنائے گا صرف یہ نہیں کہ ایک دو یا چند ایک نیک عمل کر لیے، بلکہ تمام اعمال صالحہ بجا لانے کی طرف توجہ ہوگی،
تو حقیقی مومن انسان بن سکتا ہے۔ بس ہمیں صرف اس بات پر خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم نے زمانے کے امام اور مسیح موعود کو مان لیا اور یہ کافی ہے۔ بے شک ہم نے دوسرے مسلمانوں کی نسبت خدا اور رسول کی اطاعت میں ایک قدم آگے اٹھا لیا ہے، لیکن یہ زندگی تو مسلسل کوشش اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی تلاش اور ایمان میں بڑھتے چلے جانے کے لیے ہے، اور یہی مقصد انسان کی پیدائش کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ عبادت کرو اور اس میں بڑھتے چلے جاؤ۔ بس ایک مومن ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کی جو خصوصیات بیان فرمائی ہیں وہ آپ کے سامنے ان میں سے چند ایک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک مومن کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اشد حب للہ، کہ سب سے بڑھ کر وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ یہ تو ایک ایسے شخص کو جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اسے بھی پتہ ہے کہ جس سے شدید محبت ہو اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا۔ بس ایک مسلمان جب اپنے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ سے محبت، اس کی اللہ تعالیٰ سے محبت تمام محبتوں پر حاوی ہونی چاہیے۔ پھر دنیا کی دولت، دنیا کی چمک دمک، دنیا کی مصروفیات، اولاد، بیوی، خاندان، سب خدا تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں ہیچ ہو جاتے ہیں جب یہ صورتحال ہو، اور ہونے چاہیے۔ اور جب یہ محبت خدا تعالیٰ کے لیے پیدا ہوگی تو اس کی ایسے شخص کی عبادت بھی خالص ہوگی، اس کی عبادت کی طرف بھی خاص توجہ ہوگی۔ اور جب عبادت کی طرف توجہ پیدا ہوگی تو انشاءاللہ پھر آپ کی یہ مسجد، یہ نماز سینٹر جہاں بھی ہیں اور آئندہ بننے والی مساجد بھی آباد رہیں گی اور حقیقی آبادی ان کی کہلائے گی۔ جب ہمارے اپنے دل میں خدا تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہو رہا ہوگا تو ہماری اولادیں بھی اس کے اثر لے رہی ہوں گی۔ بہت سے لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں اولاد کے لیے، تو ہمیں اپنے نمونے دکھانے ہوں گے، اور نتیجتاً جب یہ اثر اولادوں میں جا رہا ہوگا تو نسلاً بعد نسلاً اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار اور مساجد کی آبادی ہوتی رہے گی۔ اور یہ ہم پر فرض ہے کہ یہ محبت خدا تعالیٰ سے جہاں ہم اپنے اندر پیدا کریں، اس کے لیے کوشش کریں، وہاں اپنی اولادوں اور نسلوں کو بھی اس محبت کی چاٹ لگانے کی کوشش کریں۔ اور جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مخالفتیں اور مخالفین کی کوششیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ کیونکہ جب بندہ خدا سے محبت کرتا ہے تو خدا اس سے بڑھ کر اس سے محبت کرتا ہے اور اپنے بندے کا مولا اور ولی ہو جاتا ہے۔ اور جس کا ولی خدا ہو جائے اس کو یہ عارضی مخالفتیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ چند اوباش لوگ یا بڑوں کے بھڑکانے پر چند چھوٹے بچے جو پتھر مار کر شیشے توڑ جاتے ہیں مسجد کے، یا گن پھینک جاتے ہیں، یا تو یہ خود تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے، یا آپ کا خدا سے تعلق دیکھ کر ان میں سے سعید فطرت خود آپ میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔
بس جیسا کہ میں نے کہا، یہ مسجد بنانا آپ کے کام کی انتہا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد مزید اپنی حالتوں کی طرف دیکھنے اور جائزے لیتے رہنے کی ضرورت ہے. اپنے خدا سے اپنی محبت کے معیار دیکھنے کی ضرورت ہے. ماحول میں خدا تعالیٰ سے محبت کے اظہار کی اس لیے ضرورت ہے تاکہ دنیا کو پتہ لگے، یہ پتہ چلے دنیا کو کہ خدا تعالیٰ کی محبت کی خاطر قربانیاں کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے. بس یہ چھوٹا موٹا پتھراؤ یا گن پھینکنا یا نعرے لگانا اللہ والوں کی ترقی میں کبھی روک نہیں بنا اور نہ بن سکتا ہے. بس مسجدیں آباد کرنے والوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اپنے ایمان اور ایقان میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن کی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ جب انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کا جواب سمعنا و اطعنا ہوتا ہے، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. اللہ تعالیٰ سمعنا و اطعنا کا جواب دینے والوں کو کے بارے میں فرماتا ہے کہ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. بس کامیابی نتیجہ ہے سنتے ہی اطاعت کرنے کا، جو اللہ اور رسول کے نام پر احکامات دیے جائیں. اور یہ سننا اور اطاعت کرنا ان تمام باتوں کے لیے ہے جن کے کرنے اور نہ کرنے کا قرآن کریم میں ذکر ہے. قرآن کریم فرماتا ہے مثلاً کہ اپنی ایمانتوں کا حق ادا کرو. آپ کی ایمانتیں آپ کی ذمہ داریاں ہیں. ایک ذمہ داری جس طرح پڑتی ہے انسان کو، اس کو کوشش کرتا ہے ادا کرنے کی. ایمانتیں بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے جو آپ کے سپرد کیے گئے ہیں، جن کے کرنے کا آپ کو حکم ہے. عہدے دار ہیں تو ان کا جماعت کو وقت دینا، جماعت کے لیے وقت دینا اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرنا، افراد جماعت کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرنا، یہ باتیں ہیں. ایک عہدے دار کوئی دنیاوی عہدے دار نہیں ہے جس نے طاقت کے بل پر اپنے کام کروانے ہیں، بلکہ وہ خادم ہے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے. بس اس خدمت کے جذبے کو بڑھانے کی ضرورت ہے، تبھی جو خدمت، جو امانت آپ کے سپرد ہے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. میرے پاس تو بعض لوگ جب آ کر یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس فلاں عہدہ ہے، تو میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ کہو کہ فلاں خدمت میرے سپرد ہے. دوسرا تو بے شک عہدے دار کہے، لیکن خود اپنے آپ کو خادم سمجھنا چاہیے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے خدمت کا موقع دیا ہوا ہے. کیونکہ عہدہ کہنے سے سوچ میں فرق آ جاتا ہے. ایک بڑے پن کا احساس زیادہ ہو جاتا ہے. بڑے پن کا احساس اس طرح کہ ایک افسرانہ شان پیدا ہونے کی ہو جاتی ہے دماغ میں، جبکہ عہدے دار، جماعتی عہدے دار ایک خادم ہوتا ہے. اور جب عہدے دار اپنی ایمانتوں کے حق ادا کر رہے ہوں گے تبھی وہ خلافت کے اور خلیفہ وقت کے حقیقی مددگار بن رہے ہوں گے. عہدے داروں کی عزت اور احترام افراد جماعت پہ فرض ہے، یقیناً ہے، لیکن وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی خلافت احمدیہ سے وابستگی ہے افراد جماعت کی.
اور کسی عہدے دار سے کے حکم کی نافرمانی کر کے وہ خلیفہ وقت کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. بس ہر سطح کے عہدے داروں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کے حق صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں. ہر عہدے دار کا رکھ رکھاؤ، بول چال، عبادت کے معیار دوسروں سے مختلف ہونے چاہیے، ایک فرق ہونا چاہیے. لجنہ کے عہدے دار ہیں تو انہیں قرآن حکم میں مثلاً ایک پردہ ہے، اس کا خیال رکھنا ہوگا، ورنہ وہ اپنی امانت کا حق ادا نہیں کر رہی ہوں. باقی احکام تو ہیں ہی ہیں. ایک زائد حکم مردوں سے زیادہ عورتوں کو پردے کا بھی ہے. ناروے کے بارے میں پردے کی شکایات وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں. حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی بڑی سخت تنبیہ کی تھی ایک وقت میں. اسی طرح حضرت خلیفۃ مسیح رابع بھی سمجھاتے رہے. لیکن اگر آپ بھی جو عہدے داران ہیں ان کے اب بھی پردے کے معیار نہیں ہیں، عورتوں مردوں میں میل جول آزادانہ ہے، ایک دوسرے کے گھروں میں آزادانہ بغیر پردے کے آنا جانا ہے اور مجلسیں جمانا ہے، جبکہ کوئی رشتہ داری وغیرہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ فلاں میرا بھائی ہے اور فلاں میرا منہ بولا چچا یا ماموں کہہ دیا میں نے اسے، اس لیے حجاب کی ضرورت نہیں، یا اور اسی طرح کے رشتے جوڑ لیے. تو قرآن اس کی نفی کرتا ہے اور ایک مومنہ کو تاکیدی حکم دیتا ہے کہ تمہارے پر پردہ اور حجاب جو ہے فرض ہے. حیا کا اظہار تمہاری شان ہے. اگر لجنہ کی ہر سطح پر عہدے دار جو ہیں ان کی حلقہ کی ہوں، شہر کی ہوں یا ملک کی ہوں، اگر عہدے دار اپنے پردے ٹھیک کر لیں اور اپنے رویے اسلامی تعلیم کے مطابق کر لیں تو ایک اچھا خاصا طبقہ نمونہ بن جائے گا باقیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بھی اور اپنے ماحول کے لیے بھی. ایک لجنہ کی عہدے دار کا امانت کا حق تبھی ادا ہوگا جب وہ اور باتوں کے ساتھ ساتھ اپنے پردے کا حق بھی ادا کر رہی ہوگی. مجھے بعض کے پردے کا حال تو ملاقات کے دوران پتہ چل جاتا ہے، جب ان کی نقابیں دیکھ کر یہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ بڑے عرصے کے بعد یہ نقاب باہر آئی ہے، جس کو پہننے میں دقت پیدا ہو رہی ہے. بس عہدے دار بھی اور ایک عام احمدی عورت کا بھی یہ فرض ہے کہ اپنی امانتوں کا حق ادا کریں. آج کل اپنے زوم میں بعض ماڈرن سوچ رکھنے والے کہہ دیتے ہیں کہ پردے کی اب ضرورت نہیں ہے، حجاب کی اب ضرورت نہیں ہے اور یہ پرانا حکم ہے. لیکن میں واضح کر دوں کہ قرآن کریم کا کوئی حکم بھی پرانا نہیں ہے، نہ یہ کسی مخصوص زمانے اور مخصوص لوگوں کے لیے تھا. خلافت سے وابستگی اور اظہار بڑے شوق سے احمدی مرد اور عورتیں کرتے ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ نے خلافت جاری رہنے کا قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وہاں اعمال صالحہ سے اس کو مشروط بھی کیا ہے، عبادتوں اور اعمال صالحہ سے. جہاں سورہ نور میں جہاں آیت ہے یہ، اس سے 2 آیات پہلے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ دعویٰ نہ کرو کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، بلکہ فرمایا طاعت معروفہ، کہ اس کا اظہار کرو، ایسی اطاعت کرو جو عام اطاعت ہے، ہر اس معاملے میں اطاعت جو قرآن اور رسول کے حکم کے مطابق جو تمہیں کہی جائے تو اس پہ عمل کرو، اس کے مطابق اطاعت کرو.
قرآن اور رسول کا حکم جب پیش کیا جائے تو فوراً مانو۔ اس بارے میں بہت مرتبہ کھل کر بتا بھی چکا ہوں۔ بس جہاں مردوں کے ساتھ عورتیں اپنے عبادتوں کے معیار بلند کریں، اپنے ایمان میں ترقی کی کوشش کریں، وہاں وہ خاص حکم جو عورتوں کو ہیں ان پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ پردے کے بارے میں اپنے آپ کو ڈھانکنے کا حکم گو عورت کو ہے، لیکن اپنی نظریں نیچی رکھنے کا اور زیادہ بے تکلفی سے بچنے کا حکم مرد اور عورت دونوں کو ہے، بلکہ اپنی نظریں نیچی رکھنے کا حکم پہلے مردوں کو ہے پھر عورتوں کو ہے، تاکہ بے حجابی سے نظریں نہ ڈالتے پھریں مرد۔ پھر امانتوں میں ووٹ کے حق کا صحیح استعمال ہے جہاں بھی استعمال ہونا ہو۔ پھر اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے عہد بیعت کا حق ادا کرنا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح فرمایا ہے کہ جو بھی جس کے سپرد مانتے ہیں تم اس کے لیے پوچھے جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال میں تکبر سے بچنے اور عاجزی اختیار کرنے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ ہمارے یہاں اکثر مسائل اور جھگڑے تفاخر اور تکبر سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر انسان اپنی حیثیت پر غور کرتا رہے تو ہمیشہ عاجزی کا اظہار ہو، اور اس کے جائزے سب سے زیادہ انسان خود لے سکتا ہے۔ دوسرے کے کہنے پر تو بعض دفعہ غصہ بھی آ جاتا ہے، چڑھ بھی جاتا ہے، لیکن خود اپنا جائزہ لینے کی عادت ڈالیں تو اس سے بہترین طریقہ ہے۔ جائزے لیں ایمانداری سے، قرآنی احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اور یقین ہر احمدی میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، صرف ضمیر کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، تو جائزے بڑی آسانی سے لیے جا سکتے ہیں۔ بس قرآن کریم کو پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ کے حکموں پر غور کرنے کی عادت ڈالیں۔ آج مختصر وقت میں تمام احکامات کی تفصیلات تو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا۔ خود ہر ایک کو، جیسا کہ میں نے کہا، اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے، اور یہ تبھی ہوگا جب قرآن کریم کی ہر گھر میں باقاعدہ تلاوت بھی ہو، اس کو سمجھنے کی کوشش بھی ہو، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی ہو۔ بچوں کی بھی نگرانی ہو کہ وہ نمازوں کی طرف بھی توجہ دے رہے ہیں، قرآن کریم کو پڑھنے کی طرف بھی توجہ دے رہے ہیں۔ ہر احمدی کو جس کا ایمان لانے کا دعویٰ ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان کا دعویٰ تبھی مکمل ہوتا ہے جب یوم آخرت پر بھی ایمان ہو اور یقین ہو، اور یہ واضح ہو کہ مرنے کے بعد کی ایک زندگی ہے جس میں اس دنیا کے کیے گئے اعمال کا حساب دینا ہوگا، جہاں آخری فیصلہ ہوگا، جہاں جزا سزا کا فیصلہ ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ نے مساجد آباد کرنے والوں کی یہ نشانی بھی بتائی ہے کہ ان کو آخرت پر بھی ایمان ہوتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی اور وہاں حساب کتاب کو بھی وہ برحق سمجھتے ہیں۔ اور جب برحق سمجھتے ہیں تو جہاں مسجد میں عبادت گاہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کے باقی احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ خدا تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنیں، اس کے انعامات کے وارث بنیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل ہوگا، اس یقین پر انسان قائم ہوگا کہ آخرت کا سوال جواب، ان کے سوال جواب سے بھی گزرنا پڑنا ہے، تو پھر انسان خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے گا، اپنی تمام تر توجہ کے ساتھ خدا تعالیٰ کی عبادت کرے گا۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ بہترین عبادت نماز ہے۔ جب مومنین کی جماعت نماز کے لیے جمع ہوتی ہے تو پھر جہاں خدا تعالیٰ کی وحدت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے،
وہاں ایک دوسرے کے لیے نیک جذبات اور جماعتی وابستگی اور وحدت کا بھی اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر ان تمام نیک اعمال بجا لانے کی طرف بھی توجہ جاتی ہے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حق سے ہے یا اس کی مخلوق کے حق سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلانے کا حق ادا کرنے کے لیے اور مخلوق کا حق ادا کرنے کے لیے، کیونکہ ہمیشہ وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے مساجد آباد کرنے والوں کو کہ عملوں کے ذکر میں یہ اہم بات کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ وہ زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، مالی قربانی کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے مال کو اپنے تک محدود نہیں رکھتے بلکہ دین اور مخلوق کے حق کی ادائیگی کے لیے اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور دوسرے کئی مقامات پر نماز کے قیام کے ساتھ عمومی مالی قربانی کا ذکر کیا گیا ہے قرآن کریم میں، تاکہ جہاں دینی ضروریات پوری ہوتی ہوں وہاں محروم طبقہ کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہو۔ بس مسجدیں بنانے اور انہیں آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہوتا ہے۔ ان کے دل میں خدا کا خوف اور خشیت ہوتی ہے، اس پیار کی وجہ سے جو انہیں خدا تعالیٰ سے ہوتا ہے، اور پھر یہ خوف اور خشیت نیکیوں کی طرف مزید لے جا رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ ہدایت یافتوں میں شمار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ناروے کی جماعت نے بڑی قربانی دی ہے اور مسجد نصر کے لیے تقریباً 104 ملین کرونر خرچ جو ہے جماعت نے اٹھایا ہے۔ کچھ خرچ ابتدائی مرکز نے دیا تھا، باقی جماعت نے اٹھایا۔ لیکن جب کچھ عرصہ گو کہ اس میں بڑا لمبا عرصہ لگ گیا، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، لیکن جب میں نے جماعت کو 2005 میں اس پر توجہ دلائی ہے، پہلے توجہ بھی کم تھی، تو فوری توجہ پیدا ہوئی۔ اس کسی نے اپنا مکان بیچ کر اس کی ادائیگی کی، وعدہ کیا، مجھے لکھا میں مکان بیچ رہا ہوں۔ کسی نے کار بیچ کر رقم مسجد کو ادا کی، کسی نے زائد کام کیا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر تعمیر ہو جائے اور میں زیادہ سے زیادہ چندہ دے سکوں۔ عورتوں نے قربانیاں دی ہیں اللہ کے فضل سے۔ بعض نے ایسے بھی ہیں جو بعض کاروبار بند ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے وعدے پورے کیے۔ اللہ تعالیٰ تمام قربانی کرنے والوں کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے، ان کے کاروبار جن میں آج کل حالات کی وجہ سے کوئی نقصان ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں برکت ڈالے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سب قربانیاں اس سوچ کے ساتھ پوری ہوں گی کہ ہم نے مسجد کو آباد کرنا ہے، اور آباد اس طریق پر کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اپنے ایمان میں کامل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے، اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت پیدا کرتے ہوئے، حقوق العباد کی ادائیگی کی سوچ رکھتے ہوئے، اعمال صالحہ بجا لانے کے معیار حاصل کرتے ہوئے، اپنے بچوں اور نسلوں میں بھی مسجد کی اور خدا کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، پھر اسی طرح اس زمانے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو بھیجا ہے، اس کے ہاتھ مضبوط کرتے ہوئے، اس کے مشن کو آگے چلانے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہوئے، یہ پیغام پہنچانے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، دعوت اللہ کی طرف توجہ دیتے ہوئے، بس یہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہم پر ڈال رہی ہے یہ مسجد۔
مسجد بنا کر ہم نے اپنے اوپر ذمہ داریوں کو بہت وسعت دے دی ہے. اگر اس ذمہ داری کو ادا نہ کر سکے تو خدا تعالیٰ کے پیار کی نظر سے محروم ہو سکتے ہیں. اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو. بس جہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشی ہے کہ ناروے میں پہلی احمدیہ مسجد تعمیر ہوئی ہے، وہاں فکر کا مقام بھی ہے. اللہ کرے کہ ہر احمدی اس فکر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرنے والا ہو، اپنی ذمہ داریاں نبھانے والا ہو، بڑی بڑی خطیر رقمیں پیش کر کے اس مسجد کی تعمیر کی گئی ہے، اسے خوبصورت بنایا ہے. لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے کارپیٹ دلوا دیا، کسی نے فرنیچر دے دیا لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے. تمام مسجد کے کمپلیکس کے لیے فرنیچر مہیا کر دیا. یہ ایک دفعہ کی قربانی نہ ہو، یا ایک دفعہ کی قربانی کا پہ خوش نہ ہو جائیں یہ لوگ. صرف خوبصورت فرنیچر اور سجاوٹ دیکھ کر یہ نہ سمجھیں گے یہ ہمارے لیے کافی ہو گیا ہے، بلکہ اس کی اصل خوبصورتی کو قائم رکھنے والے ہوں جو 5 وقت کی نمازوں سے پیدا ہوتی ہیں. ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے مسجدوں کی تعمیر کا ذکر ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ مسجدوں کی اصل زینت عمارتوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان نمازیوں کے ساتھ ہے جو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. ورنہ یہ سب مساجد ویران پڑی ہوئی ہیں. اس زمانے میں تو مسلمانوں کی ویران تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد چھوٹی تھی، کھجور کی چھڑیوں سے اس کی چھت بنائی گئی تھی، اور بارش کے وقت چھت میں سے پانی ٹپکتا تھا. مسجد کی رونق نمازیوں کے ساتھ ہے. فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دنیا داروں نے ایک مسجد بنوائی تھی، وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے گرا دی گئی. اس مسجد کا نام مسجد زرار تھا، یعنی زررساں. اس مسجد کی زمین خاک کے ساتھ ملا دی گئی تھی. مسجدوں کے واسطے حکم ہے کہ تقویٰ کے واسطے بنائی جائیں. بس یہ تقویٰ ہے جو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور اس کا بار بار حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اظہار فرمایا ہے. آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف تقویٰ ہی کی تعلیم دیتا ہے، اور یہی اس کی علت غائی ہے، یعنی یہی اس کا مقصد ہے. اگر انسان تقویٰ اختیار نہ کرے تو اس کی نمازیں بھی بے فائدہ اور دوزخ کی کلید ہو سکتی ہیں. فرمایا کہ اگر تقویٰ نہیں ہے تو نمازیں بھی فائدہ ہیں، بلکہ نمازیں دوزخ کی طرف لے جانے والی ہوں گی. پھر آپ فرماتے ہیں کہ ساری جڑ تقویٰ اور طہارت ہے. اس سے ایمان شروع ہوتا ہے اور اس سے اس کی آبپاشی ہوتی ہے. ایمان کی ملتا بھی تقویٰ سے ہے اور ایمان بڑھتا بھی تقویٰ سے. یعنی اس کو پانی، جس طرح پودے کو پانی دے کے بڑھاتے ہیں، اسی طرح تقوی سے ایمان کا پودا بڑھتا ہے اور نفسانی جذبات دبتے ہیں. پھر فرمایا اس سلسلے کو خدا تعالیٰ نے تقوی کے لیے ہی قائم کیا ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہم پر ڈالی آپ نے، کیونکہ تقوی کا میدان بالکل خالی ہے. فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. بس ہمیں ہمیشہ یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے عہد بیعت کو نبھاتے ہوئے وہ نمازیں ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے جو تقوی پر چلتے ہوئے ادا ہوں. آج احمدی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ جڑ کر اس عرفان کو حاصل کر سکتا ہے. بس اگر ہم نے بیعت کا دعویٰ بھی کیا ہے اور تقوی کے خالی میدان کو بھرنے کی کوشش نہ کی تو ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونے کے مقصد کو پورا کرنے والے نہیں ہو سکتے. کیونکہ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اس سلسلے کو خدا تعالیٰ نے تقوی کے لیے ہی قائم کیا ہے. اللہ کرے
کہ ہر احمدی اس اہم ذمہ داری کو سمجھنے والا ہو۔ ان ممالک میں جو شرک کے گڑھ ہیں، اگر ہم نے تقوی سے کام لیتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کیں، اپنی بیعت کے مقصد کو نہ پہچانا، تو ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں قابل مواخذہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل رکھے جن پر اس کے پیار کی نظر پڑتی ہے۔ یہاں میں مسجد نصر کی تعمیر کے اور تکمیل کے بھی بارے میں کچھ کوائف بیان کروں گا۔ مسجد کا پلاٹ کا کل رقبہ 9573 مربع میٹر ہے اور مسجد کے پلاٹ کا رقبہ 7759 مربع میٹر ہے۔ مردانہ حصے میں مسجد میں جو ہے اس کا 880 مربع میٹر ہے اور تقریباً 1400 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ گیلری میں 298 مربع میٹر ہے، 500 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ زنانہ مسجد میں 850 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ پھر نیچے ایک ہال بھی بنایا گیا ہے جو پہلے بنا تھا سب سے، جو کافی دیر پڑا رہا بغیر مزید تعمیر کے، وہ اس میں 850 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ پھر اسی طرح ایک اپارٹمنٹ بھی ہے، مشن ہاؤس، اس میں 3 بیڈ روم ہیں، ڈرائنگ روم ہے، سیلف کنٹینڈ پورا گھر ہے ماشاءاللہ۔ اسی طرح مسجد بیت النصر کے مزید کوائف یہ ہیں کہ کل ملا کے 2250 بتا دیا میں نے، 2250 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہال ہے نیچے، اس کی چھت جو ہے وہ ٹیرس کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ اس میں بھی اگر موسم کھلا ہو تو نمازی رش ہو تو تقریباً 800 سے 1000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کے مینار کی اونچائی 21 میٹر ہے، گنبد کی اونچائی 5 میٹر ہے۔ ایک لائبریری بھی ہے، یہاں دفاتر ہیں ذیلی تنظیموں کے بھی اور مرکزی جماعتی بھی۔ اسی طرح لجنہ کا جو حصہ ہے مسجد کا، لجنہ کی اپنی ایک الگ لائبریری ہے اور ان کا دفتر بھی اس کے ساتھ ہے نیچے۔ کچن بھی ہے ایک بڑا، کافی وسیع ہے ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح مسجد کی اجازت نہیں مل رہی تھی لمبا عرصہ، کونسل سے جو مسئلہ چل رہا تھا، اس میں سڑک جو ہے ایک سائڈ پہ سڑک، اس کو بنانے کا مسئلہ تھا، معاملہ تھا، تو وہ جماعت نے لوگوں کی سہولت کے لیے، بہتری کے لیے، رفاہ عامہ کے لیے وہ سڑک بھی بنا کے دی ہے، فٹ پاتھ بھی بنا کے دی ہے۔ تو بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کل 104 ملین کا اس میں خرچ ہوا۔ اس سڑک سے، یہ سڑک جو ہے، جو مسجد جو ہماری مین سڑک جو ہے اوسلو ایئرپورٹ جانے والی سڑک ہے، اس کے اوپر ہے اور شہر میں آتے جاتے یہ نظر آتی ہے۔ بڑا خوبصورت نظارہ ہے اس کا۔ E6 موٹر وے پر واقع ہے یہ۔ روزانہ 80,000 گاڑیاں سڑک سے گزرتی ہیں۔ انڈر گراؤنڈ سروس اور بس سروس بھی مہیا ہے یہاں سے۔ گویا ایک مرکزی جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو جماعت کو عطا فرمائی ہے۔ خدا کرے کہ اس کی آبادی بھی اسی جذبے سے ہو جو اس کی تعمیر میں عموماً یہاں کے احمدیوں نے دکھایا ہے۔ اللہ کرے کہ مسجد اس علاقے کے لوگوں کے لیے، لوگوں کے دل کھولنے کا ذریعہ بنے۔ مقامی لوگ تو عموماً خوش ہیں، لیکن اس علاقے میں جو مسلمان آباد ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، وہ ملاؤں کے غلط اور ظالمانہ الزامات کی وجہ سے مخالفت میں بڑھے ہوئے ہیں۔ اس لیے جیسا کہ میں نے کہا کہ مسجد کی تعمیر کے دوران
یہاں توڑ پھوڑ کی کوششیں ہوتی رہیں، لیکن ہم تو صبر اور دعا سے کام لینے والے ہیں اور لیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والوں کے لیے یہ دعا کرتے رہیں گے کہ خدا تعالیٰ ان کو صراط مستقیم کی طرف لے کر آئے، ان کی رہنمائی فرمائے۔ جہاں تک غیر مسلموں کا تعلق ہے، گو وہ خوش تو ہیں، لیکن ہماری خوشی تب ہوگی جب ان کے دل اسلام کی خوبصورت تعلیم کو قبول کرنے کے لیے کھلیں گے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اس پیغام کے پھیلانے کے لیے بھرپور کوشش کرنی ہوگی کہ یہ بتانا ہوگا دنیا کو۔ اس مسجد کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جہاں کوئی نہ جانتا ہو مسلمانوں کو وہاں مسجد بنا دو تو تمہارا تعارف خود بخود ہو جائے گا۔ اور اللہ کے فضل سے یہ مسجد کی تعمیر سے ثابت کر رہی ہے کہ اس علاقے میں، اس ملک میں جماعت کا تعارف ہو رہا ہے۔ یہ ہمیں بتانا ہوگا ان لوگوں کو کہ مساجد وہ جگہ ہیں جہاں خدائے واحد کی عبادت کی جاتی ہے، اور خدا کے حقیقی عبادت گزار کبھی ان کی مخلوق کا برا نہیں چاہ سکتے۔ بس ہماری مسجدیں اور ہم ہمیشہ ہر جگہ، اور یہ مسجد بھی ہمیشہ امن اور محبت اور پیار کا نعرہ بلند کرے گی۔ خدا کرے کہ ہم مسجد کی تعمیر کے مقصد کو پورا کرتے ہوئے اپنے تقویٰ میں، اپنی روحانیت میں بھی ترقی کرنے والے ہوں، اپنے دلوں میں خدا تعالیٰ کی محبت پیدا کر کے سکون قلب کے سامان پیدا کرنے والے ہوں، اور ہم میں سے ہر ایک محبت، پیار اور بھائی چارے کا ایک نمونہ بننے والا ہو۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں، جس قدر تم آپس میں محبت کرو گے اسی قدر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کرے کہ ہم آپس کی محبت میں بڑھتے چلے جانے والے ہوں، کیونکہ جب تک آپس کی محبت میں اعلیٰ معیار حاصل نہیں کریں گے تو غیروں کو بھی محبت کی صحیح تعلیم نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں ایک افسوسناک اطلاع بھی ہے، میں ابھی جمعہ کی نماز کے بعد، نمازوں کے بعد ایک جنازہ غائب پڑھوں گا، جو مکرم سفیر احمد بٹ صاحب، ابن مکرم حمید احمد بٹ صاحب کراچی کا ہے۔ یہ سندھ کے رہنے والے تھے، 1972 میں وہاں پیدا ہوئے، تعلیم حاصل کی وہیں ایف اے تک۔ اس کے بعد ان کے والد حافظ عبدالواحد صاحب محافظ تھے سیدنا خلیفۃ مسیح ثانی کے۔ جو کہ واقعی زندگی تھے۔ حافظ عبدالواحد صاحب کے پوتے تھے سفیر بٹ صاحب، اور ان کے والد واقف زندگی تھے، ان کے والد ٹیچر تھے حمید احمد بٹ صاحب، تعلیم اسلام پرائمری اسکول بشیر آباد کے۔ 25 ستمبر کو نامعلوم افراد نے مکرم سفیر احمد بٹ صاحب پر فائرنگ کر دی، جس سے وہ وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پولیس میں تھے، ASI تھے، اچھے بہادر اور جرأت مند پولیس والوں میں شمار ہوتے تھے۔ کسی فون کال کے اوپر آئی جس پہ یہ چل پڑے موٹر سائیکل پر، اور وہاں جا کے جہاں جانا تھا راستے میں ان پر فائرنگ ہوئی۔ ایک عرصے سے ان کو پولیس میں اسپیشل ڈیوٹی پہ دہشت گردوں اور جو ہیں نشہ اور چیزیں بیچتے، ان کے خلاف مہم میں استعمال کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے کافی کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ اس وجہ سے وجہ یہی لگتی ہے بظاہر کہ ان کو شہید کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ایک احمدیت کی وجہ سے بھی، مذہب کی وجہ سے بھی پاکستان میں شہید ہوتے ہیں۔ ایک عمومی جو لاقانونیت ہے اس کی وجہ سے بھی احمدیوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ اور پھر جو احمدی
حکومتی محکموں میں ہیں، جو فرائض ادا کر رہے ہیں، ملک کی بہتری کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وہ ملک کی خاطر بھی قربان ہو رہے ہیں. اس کے باوجود یہ شکوہ کہ احمدی ملک کے وفادار نہیں ہیں. جہاں کہیں کسی خاص جگہ پر ضرورت پڑے، کسی بہادر ہمت والے اور انصاف پسند کی، تو وہاں احمدی کی تعیناتی کی جاتی ہے. اور جب یہ قربانیاں ہو جائیں تو پھر گو انہوں نے بڑا آنر دیا، پولیس نے آ کے اپنے روایات کے مطابق ان کے جنازہ وغیرہ پڑھا. یہ موسی بھی تھے، ربا میں ان کی تدفین ہوئی. لیکن علماء اور انعام نہاد ملا یہی الزام دیتے ہیں کہ احمدی ملک کے وفادار نہیں، جبکہ آج حقیقی وفاداری کا نمونہ صرف احمدی دکھانے والے ہیں. بہرحال جو ہمارا کام ہے ہم نے کیے جانا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی عقل اور سمجھ دے. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند کرے. ان کے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر اور حوصلہ دے بھی بچوں کو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.